خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے نا اجمیر شریف میں تو خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز نے. خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے. ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے, کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرا تو رونے کی آواز آئی. فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں, ابھی غیر مسلم ہے, اسلام قبول نہیں کیا. فوراً گھر جاتا ہے, ماں سے پوچھتا ہے, ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے, مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے؟ میں ہر روز گزرتا ہوں, عصر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے. ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے. وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا, کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں, آپ کے رونے کی آواز آتی ہے, بتائیے آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے, مرشد کی خدمت میں گزاری ہے, مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے, پیر کی یاد رلاتی ہے. میں عصر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں. اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے, آپ کو تو محبت ہے, یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے؟ کہا ہاں ہاں ہے نوجوان, انسان محبت میں بھی روتا ہے. کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے, میں بھی رونا چاہتا ہوں, مجھے بھی رونا سکھا دیجئے. کہا تو رونا چاہتا ہے؟ رونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, دو شرطیں ہیں, مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا. اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا. ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے. ماں نے کہا تو ضدی ہے, جب تو ارادہ کر لیتا ہے, جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے, جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے. خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرتا ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں, مجھے مرید کر لیجئے. خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا, خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا. اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا, ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, سحر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ, پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی, خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا, ان کا عاشق ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا, خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے 3 دن کی چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے چھٹیاں ہیں, 3 دن کے لیے چلا جا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں, ایشو ہی نہیں, پرابلم ہی نہیں, ٹھیک ہے 3 دن کے لیے چلا جاتا ہوں. اب جب 3 دن کے لیے گھر گیا, کہا 3 دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا, مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا. گھر گیا, پہلے دن جب گھر گیا یہ وہ نوجوان تھا جو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا, آج ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا, ایک لقمہ بھی نہیں کھا پایا. اسے کچھ ہو گیا, کہہ رہے مجھے کچھ ویکیوم سا محسوس ہو رہا ہے, کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے. یوں وقت گزرتا گیا, رات کا وقت آیا, آنکھ نہ لگی, سو نہ پایا, مکان کی چھت پر چلا گیا. ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا؟ ماں چھت پر جاتی ہے, بیٹے کیا ہوا؟ کہا پتہ نہیں ماں, پتہ نہیں ماں, میں تو فوراً سو جاتا تھا, آج نیند بھی نہیں آ رہی, آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا. ماں تو چلی جا. ماں چلی جاتی ہے. یوں جب سحری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے, اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہوتی ہے. وہ رو رہا ہے, اس پر رکت تاری ہے. ماں آتی ہے, بیٹے کیا ہوا؟ کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے, ماں مجھے محبت ہو گئی ہے, ماں مجھے عشق ہو گیا ہے. جا غریب نواز کے پاس, کہا مجھے بلا لو. اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی, اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی. ماں فوراً خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. کہا میں نہیں جانتی ہے مسلمانوں کے بابا تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا, تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی, تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی, لیکن وہ تو رو رہا ہے, کہتا ہے واپس بلا لو. خواجہ غریب نواز نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے, میں اپنی زبان میں کہتا ہوں. گویا کہ خواجہ غریب نواز نے کہا ہوگا ابھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. تیری تمنا تھی, تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے, ابھی تو ابتدا ہے. ماں کو واپس بھیج دیا, کہا واپس چلی جا. اسے کہا ابھی اجازت نہیں ہے, وہ واپس چلی جاتی ہے. بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہے میرے بیٹے وہ تو اجازت نہیں دے رہا. کہا ماں سن لے, اب اگر نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا, یہ محبت مجھے مار ڈالے گی. ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے, میرے مرشد کو بتا دے اب یہ ایک جدائی برداشت نہیں کر سکتا. ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. کہا ہے غریب نواز کرم فرمائیے, مجھ ماں کی تمنا ہے, مجھ ماں کی آرزو ہے, وہ مر جائے گا. کہا ماں کی تمنا ہے, تیری بات مانتا ہوں, جا اسے واپس بھیج دے. وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں, ایک مجمع لگا ہوا ہے. وہ فوراً خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں, خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے, خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں. وہ میں نے کہا تھا نا نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے, جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے. خواجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے, اب پتا چلا. اس نے کہا ہے غریب نواز کرم فرمائیے. فوراً غریب نواز
नवाज को पुकारता हुआ गरीब नवाज के कदमों में आ गिरा, गरीब नवाज के कदमों से लिपट गया। अब मुरीदीन इस मंजर को देख रहे हैं और हैरान हो रहे हैं कि सिर्फ वो मुरीद ही नहीं रो रहा, सारे मुरीद रो रहे हैं, इस प्यार के रिश्ते को देख रहे हैं। और फिर एक अजीब व गरीब मंजर, ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, आज रात तूने खाना खाया था? कहा नहीं खाया था, नहीं खाया था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आज रात सोया था? कहा नहीं सोया था। कहा आंख मुझे भी नहीं लगी, नींद मुझे भी नहीं आई। ये मंजर सब मुरीद देख रहे हैं, वो मुरीद भी रो रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। ये वो रोने वालों का मकाम है। ये डिस्कशन हो रही है पीर और मुरीद की, और फिर ये आंसू बातें कर रहे हैं। मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाना है मोहब्बत, मैं उसे सुना के रोऊं, वो मुझे सुना के रोए। मैं उसे ये रोने और हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। ये चिश्तियों का रोना है, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें। शबनम की तरह हमें रोना नहीं आता। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.